ہم سب سے کہا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی کو دیکھے کمپرومائز نہ کرے، سمجھوتا نہ کرے برائی کے ساتھ، بلکہ اسے اگر بس ہے، طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، طاقت نہیں یا حالات کا تقاضا کچھ اور چاہتا ہے تو زبان سے کم واعظ و نصیحت کیجئے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل میں تو برا سمجھو برائی کو، برائی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کرو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب ہم منکر کو روکنا چاہیں گے، معروف کو عام کرنا چاہیں گے، تو اس کے لیے چیلنجز، مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کا بستر ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام یہ آسان کام نہیں، پھول نہیں برسائے جاتے، پتھر مارے جاتے ہیں اس میں، اس لیے کہ یہ شیطان کی قوتوں کو ختم کرنے والا کام ہے، اور شیطان اور طاغوتی قوتیں اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتی، ٹھنڈے پیٹ اس کو ہضم نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ان کو کن چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعوت توحید لوگوں کے سامنے پیش فرماتے ہیں، نمرود اور نمرودی کھڑے ہو گئے ان کے مقابلے میں، آگ بھڑکائی گئی ان کے آگے، اور نہ جانے کن کن مشکلات سے ان کو گزرنا پڑا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، فرعون اور فرعونی ان کا راستہ روکنے کی پوری انہوں نے تدبیریں کی، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے ٹھہرتے ہیں تو وہ لوگ جو آپ کو صادق کہنے والے تھے، وہ لوگ جو آپ کو امین کہنے والے تھے، ان کی طرف سے آپ کے خلاف انگلیاں اٹھ گئیں۔ تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہلاکت ہو، بربادی ہو، نعوذ باللہ، کیا آپ یہ کلمہ سنانے کے لیے توحید کا ہمیں یہاں جمع کیے تھے؟ اور آپ پر ایسے پتھر مارے گئے کہ آپ کا جسم مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا، آپ کو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونا پڑا۔ اگر کوئی شخص آج بھی دین کا کام کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ مسائل تو ہیں، مگر کیا ان مسائل اور چیلنجز سے ڈر کر ہم پیچھے ہٹ جائیں؟ نہیں، بلکہ ان مسائل کے ساتھ ساتھ امکانات بھی موجود ہیں، ان مسائل کے ساتھ ساتھ اس سے بہتر انداز سے نکلنے کی راہیں بھی موجود ہیں، مگر اس کے لیے مومنانہ بصیرت کی ضرورت ہے، کیونکہ مومنانہ بصیرت کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ سورہ یوسف کی آیت 108 میں یہی بات تو کہی گئی، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یہ اللہ کے دین کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اسٹریٹ پاتھ ہے، یہ میں اس دین کی دعوت دیتا ہوں علی وجہ البصیرہ۔ بصیرت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ اس کے لیے علم، عمل، صبر اور بردباری کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ اور اس کے تقاضوں پر گہری نظر کی ضرورت پیش آتی ہے، تاکہ ہماری بات اس کا صحیح اور بہتر نتیجہ سامنے آ سکے۔ ورنہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو وہ فائدہ جو ہونا چاہیے وہ فائدہ اس انداز سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ کفر اور طاغوتی قوتیں دین حق کے راستے میں رکاوٹیں بنتی رہی ہیں، کل بھی، آج بھی اور آنے والے کل بھی رکاوٹیں بنیں گی، مگر کل انبیاء کرام کو جس راستے پر چل کر کامیابی ہوئی، آج ہمیں بھی اسی راستے پر چل کر کامیابی ہوگی، اور آنے والی صبح بھی داعیان دین کو اسی راستے پر چل کر کامیابی ہو سکتی ہے۔ سورہ فصلت کی آیت 26 جس کے اندر کہا گیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ،
لوگوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو، اتنا ڈسٹرب کر دو کہ کوئی کنسنٹریٹ توجہ کے ساتھ قرآن مجید سن نہ سکے تاکہ تم غلبہ پا سکو۔ کیا یہ بات صرف مکے کے لوگوں کے لیے ہے؟ جزیرہ عربیہ کے لیے تھی؟ نہیں، آج بھی اگر آپ دین کی صاف ستھری تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو مخالفتیں ہوں گی۔ پیس ٹی وی کو مختلف طریقوں سے اس کو بند کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ داعیان دین کے راستے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں ہم فریڈم آف ایکسپریشن کے چیمپئن ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اظہار رائے پر کوئی پابندی اور قدغن نہیں ہونی چاہیے، ان کے لیے مشکلات بھی کھڑی کی جا سکتی ہیں۔ جب دین کی بات کرو گے تو یہ مشکل راستے سامنے آئیں گے، اور یہ مشکل راستے صرف غیر مسلموں کی طرف سے نہیں بلکہ اپنوں کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں۔ فرانس کے ایک وزیر نے ایک عجیب و غریب بات کہی، ہمیں عورتوں کے نقاب حجاب کے مسئلے میں جو اسٹرگل، جو محنت اور جو کوشش کرنی پڑ رہی ہے، بہت سارے مسلم ممالک ایسے ہیں، یہ اس کے الفاظ ہیں، وہاں پر تو پبلک مقامات پر عورتوں کے نقاب پر پابندی لگائی گئی تو ان کو تو کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ایک غیر مسلم ملک کے کردار سے اپنے عمل کے لیے دلیل لے رہا ہے، اور کتنے ایسے مسلم علاقے ہیں جہاں آپ اسلامی شعائر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مثلا داڑھی رکھ کر، ہو سکتا ہے کہ یورپ کے بہت سے علاقوں میں آپ چلے جائیں کوئی مشکل نہ پیش آئے، مگر بہت سارے ایسے علاقے ہیں عرب ممالک میں جہاں داڑھی رکھ کر رہنا شاید آپ کے لیے زیادہ مشکل پیدا ہو جائے۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ ایک ملک اپنے آپ کو مسلم ملک کہتا ہے اور نیشنل کیریکولم سے، قومی نصاب تعلیم سے سورہ توبہ اور سورہ انفال کو حذف کر دیا گیا، ابھی بھی حذف کیا ہوا ہے قومی نصاب تعلیم سے۔ اب آپ سوچئے کہ سورہ توبہ اور سورہ انفال کیا یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں؟ کون نکالا ہے اس کو؟ کون نیشنل کیریکولم سے اس کو حذف کرنے کی جرات کر رہا ہے؟ ہم اپنوں کی طرف دیکھیں، چیلنجز مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں، اور اسی طرح سے مختلف اور مسائل میں پابندیاں مختلف طریقوں سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ ایک طرف قومی نصاب پر اگر پابندی، تو امکانات بھی تو دیکھیں۔ انگلینڈ کے بہت سے سرکاری مدارس، گورنمنٹ کے مدارس، جس میں اسلامیات کو ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے، اگر کسی کلاس کا طالب علم یہ چاہے کہ میں اسلام کا مضمون پڑھنا چاہتا ہوں، اسکول انتظامیہ پابند ہے کہ پراپر ٹیچر اپنے خرچ پر مہیا کرے، اور وہاں میٹرک تک، پھر اس کے بعد +2، پھر اس کے بعد یونیورسٹی تک بھی اس کے امکانات موجود ہیں۔ ادھر سے پابندی اور ادھر سے راہیں کھولی جا رہی ہیں۔ اور اس وقت کا ایک بہت پسندیدہ جو مضمون ہے وہ کون سا ہے؟ اسلامی فائنانس، اسلام کا جو معاشی تصور ہے۔ کیوں؟ اسلام سے محبت ہو یا نہ ہو، مگر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ گزشتہ 2 سالوں سے ریسیشن، یعنی جو کچھ دنیا کی منڈی میں مندی پیدا ہو رہی ہے، گھاٹا آ رہا ہے، مگر اسلامی تعلیمات پر جو لوگ عمل کر رہے ہیں اس میں گھاٹے کے بجائے نفع کا پرسنٹیج بڑھتا جا رہا ہے۔ آخر وہ کون سی بات ہے اسلامی شریعت کے اندر جس کی وجہ سے فائدے کا پرسنٹیج بڑھتا جا رہا ہے؟ بہت ساری بینکوں میں، بہت ساری ایریوں میں اس کی اہمیت کو محسوس کیا گیا، اسی لیے مختلف یونیورسٹیز میں اسلامک فائنانس کے مضمون کو بڑی اہمیت کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے۔ چیلنجز بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، مگر اس کے لیے ہمیں مومنانہ بصیرت سے کام کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اگر ہم مومنانہ بصیرت سے کام کریں گے تو کوئی بھی ایکشن یا ری ایکشن
کوئی عمل یا رد عمل سے پہلے آگے پیچھے غور و فکر کریں گے، جذبات میں ایموشنلی کوئی کام ہم نہیں کریں گے، اگر ہم ہوش مندی کا مظاہرہ کریں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرانس کے اندر جہاں ایک طرف برقعے اور پردے کا مسئلہ درپیش ہے، وہاں کی کورٹ میں وہاں کے ایک شخص نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی، کورٹ ٹرائل ہو رہا ہے، فرانس میں کورٹ ٹرائل ہو رہا ہے، اور کیس ثابت ہو جائے کہ اس نے بے حرمتی کی ہے تو کم سے کم 5 سال اس کو پریزن میں کاٹنا پڑے گا۔ امکانات بھی موجود ہیں، صرف چیلنجز نہیں، دونوں طرف ہماری نظر ہو، ہم صرف رکاوٹوں کی طرف نہ دیکھیں۔ اگر اس پر نظر ہوگی تو کچھ لوگوں نے سوئٹزرلینڈ کے اندر مسجد کے میناروں پر پابندی لگانے کی بڑی تحریک چلائی، نتیجے میں پابندی لگا دی گئی۔ سوئٹزرلینڈ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ حقوق انسانی کی کیا اہمیت ہے، اور خود ذرا اپنے گھروں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ کون سا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، کون سی آزادی ہے جس کے تم پرچار کرنے والے ہو؟ مسجدوں کے میناروں پر پابندی لگا دی گئی، کوئی بات نہیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجئے۔ کیا ہوتا ہے ان چیلنجز اور مشکل